السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسائیڈ انفارمیشن۔ گائز، کیا آپ جانتے ہیں کہ اپریل فول کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات مشہور ہیں، جن میں سے 2 درج ذیل ہیں۔ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریلس یا اپرائڈ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا اور کونپلیں پھوٹنا۔ قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی عبادت کر کے اسے خوش کرنے کے لیے شراب پی کر عجیب حرکتیں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے تھے۔ یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق 1 اپریل کو مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ فضول رسم مسلم معاشرے کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے اور مسلمان اپنے ہی مسلمان بہن بھائی کی تباہی و بربادی کا دن مناتے ہیں۔ اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو پھول بنا کر مصیبت و پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ آئیں اس اپریل فول کی دردناک حقیقت کو جانتے ہیں۔ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتحین کے گھوڑے وہاں سے گزرتے تھے تو گھوڑوں کی ٹانگیں گھٹنوں تک خون میں ڈوبی ہوتی تھیں۔ جب قابض افواج کو یہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرمانرواؤں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلے جائیں، جہاں سے انہوں کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض فوج گرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر انہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ پھر کیا ہوا کہ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو پھر حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے تھے وہ اپنا علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے تھے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں صلیبیں ڈال لی تھی اور عیسائی نام رکھ لیے تھے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، کچھ چھپ کر اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیب سوچی جانے لگی اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ 1 اپریل کو تمام مسلمان گرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ممالک میں بھیج دیا جائے جہاں بھی وہ جانا چاہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمان بھی خود کو ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہیں کر رہے تھے، مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب گرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے 1 اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر اطمینان تھا کہ چلو جان بچ گئی۔ دوسری جانب عیسائی حکمران اپنے محلوں میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، خواتین اور کئی مریض بھی تھے۔ جب جہاز عین سمندر کے وسط میں پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت انہیں گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا اور یوں وہ تمام مسلمان سمندر میں ابد انس ہو گئے، اور اس دن کو اپریل فول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عیسائی دنیا آج بھی اسے بڑے اہتمام سے مناتی ہے۔ لوگوں کو جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں سراسر نقصان ہی ہے۔ جھوٹ بول کر نہ صرف اپنا اعتبار گنوانا بلکہ دوسروں کا نقصان بھی کرنا۔ انسانی جانوں سے کھیل اور مذاق کوئی بھی انسانیت نہیں ہے، اس کے بہت ہی نقصان ہیں۔ دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرتے ہیں، اس طرح نفاق میں ڈوب جاتے ہیں، جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، مسلمان بہن بھائی بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے، تباہی ہی تباہی ہے۔ تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو جھوٹ بول کر کسی مشکل پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔